بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس آیت کا تعلق بھی شرع لکم من الدین ما وصى پچھلی آیت سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے دین مقرر فرمایا ہے، اور اس آیت میں ہے کہ ام لہم شرکاء، کیا ان مشرکین کے لیے، کیا ان لوگوں کے لیے ایسے شریک ہے، شرعوا لهم من الدین، جو ان کے لیے دین میں سے مقرر کرتا ہے، اور دین میں سے ان کے لیے مقرر کیا ہے انہوں نے ما لم یأذن بہ اللہ، وہ راستہ کہ جس کا اللہ نے حکم اور اللہ نے اجازت نہیں دی۔ کیا ان کے لیے ایسے شریک ہیں جو ان کے لیے دین بناتے ہیں؟ اور شریک سے مراد شرکاء فی التحلیل والتحریم، شرکاء فی الاطاعت، اور شرکاء فی الحکم والتشریع، یعنی شرک ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی اور عبادت کی جائے، کسی اور کے آگے سجدے کیے جائیں، ان کی عبادت کی جائے، ان کے نام کی منت مانی جائے، دعائیں ان سے کی جائیں۔ وہ عبادات جو کہ صرف اللہ کے سامنے کی جانی چاہیے، وہ پوجا پاٹ اور وہ عبادت غیر اللہ کے لیے کرنا، یہ شرک ہے۔ بتوں کے آگے جھکنا اور اس کی بندگی کرنا، یا قبروں کے آگے جھکنا اور ان کی بندگی کرنا، یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ لیکن شرک یہ ہے کہ کسی شخص کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ ہمارے لیے جو بھی چاہے قانون وضع کرے، ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے اور جس چیز کو چاہے حرام کر دے، اس کو یہ پاور دی جائے اور اس کی یہ پاور تسلیم کی جائے کہ ہر معاملے میں ان کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال و حرام کر سکتے ہیں، اور ان کی غیر مشروط اطاعت مطلقہ کی جائے۔ یہ ہے جو کہ شرک کی دوسری قسم اور دوسری نوعیت ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان لوگوں نے ان کے لیے ایسے شریک ہیں، انہوں نے ایسے شریک بنائے ہیں کہ جن شرکاء کا کام
ایک راستہ، ایک دین، ایک طریقہ، ایک قانون، ایک تہذیب، ایک ثقافت وضع کرتے ہیں اور بناتے ہیں جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی، وہ اللہ کے حکم کے ماتحت نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کے متوازی اور اللہ کی طرح، خدا کی طرح اختیار دے کر ان کو واجب الاطاعت سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا ایسا ہے؟ اس سوال کا اور اس پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصود اس استفہام سے یہ ہے کہ کوئی بھی اس قابل نہیں کہ ان کو حکم اور اختیار اور حلال اور حرام تجویز کرنے کا اختیار دیا جائے۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے شریک ہے، شرعوا لہم، کہ جنہوں نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، من الدین، دین میں سے، ما لم یأذن بہ اللہ، وہ کہ جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے۔ بس وہ شرکاء کے کہنے پر ہی عمل کرتے ہیں۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نمائندہ ہوتا ہے۔ حقیقی معنوں میں دین، شریعت، حلال حرام فقط اس کو مقرر کرنے والا شارع صرف اللہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر شارع کہا جاتا ہے تو اس معنی میں نہیں کہ وہ شریعت کے بنانے والے ہیں، بلکہ اللہ کا پیغام اور اللہ کی شریعت کو بیان کرنے والے پیغمبر ہیں۔ اور چونکہ پیغمبر معصوم ہے اور واجب الاطاعت ہے اللہ ہی کے حکم کی بنیاد پر، تو ان کی اطاعت غیر مشروط ہے، نبی کی اطاعت بھی غیر مشروط ہے، اور نبی کو شارع کہا جاتا ہے، مگر دین، حلال و حرام مقرر کرنے کا اختیار اللہ ہی کو ہے، اور اللہ کے نمائندے پیغمبر ہیں۔ باقی جو بھی ہے اور جتنے بھی غیر معصوم نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، ائمہ دین ہیں، مجتہدین ہیں، سب کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کر دے یا کسی چیز کو حرام کر دے۔ ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ کسی دین کو سمجھنے والے ہیں اور دین کے معلمین ہیں، اس معنی میں وہ ائمہ دین ہیں۔ ان کی پیروی یا ان کی اطاعت کا اندر کوئی یہ مفہوم اور مقصد دیتا ہے کہ وہی اختیار رکھتے ہیں بذات خود کہ کسی چیز کو حلال کرے، حرام کرے، جائز کرے یا ناجائز کرے، تو یہ شرک ہے اور اس کو شرک اطاعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک چیز کو حرام کر دیا تو کسی کو یہ طاقت، یہ قوت، یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو حلال کر دے۔ حرام کر دیا تو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ یہ انتہائی اہم آیت ہے اس اعتبار سے کہ اس میں شرک کا یہ پہلو واضح ہو رہا ہے کہ شرک وہ ہے جو قبولی شرک ہوتا ہے، اور شرک پھر عبادت ہے، اور دوسرا وہ شرک ہے جو سیاسی شرک ہے، جو شرک اطاعت ہے، اس کی اس آیت میں بڑی شدید وعید تردید ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر نہ ہوتا فیصلہ
اللہ کی طرف سے داخلیاں بینہم، تو البتہ ان کے درمیان اب دنیا میں ہی فیصلہ ہو جاتا۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ اصل جزا و سزا کے لیے قیامت کا دن مقرر ہے جو بعد الموت ہے، تو آج دنیا میں اللہ ان کا فیصلہ عملی طور پر کر دیتا، لیکن اللہ نے یہ مقرر فرمایا۔ طرف سے کلمۃ الفصل، تقدیر میں یہ سابقہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ عذاب میں مؤخر کروں گا اور میں مہلت دوں گا، تو آج یہ عذاب آ جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اجمالی طور پر اور علمی طور پر یہ فیصلہ وہ یہ کہ بے شک جو لوگ ظالم ہیں، ظالم لوگ کے لیے عذاب ہے دردناک، اور بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اب یہ ان ظالمین کا انجام ہے۔ الظالمین، آپ دیکھیں گے ظالموں کو، مشفقین کے وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، اشفاق شدید خوف، کہ وہ خوف زدہ ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، مما کسبوا، ان برے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں۔ ظالموں کا قیامت میں یہ حال ہوگا۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور یہ برے اعمال کی سزا ان پر پڑنے والی ہے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ وہ سیئات کے وبال سے ڈریں گے، اور یہ وبال ان پر واقع ہونے والا ہوئے، چاہے وہ ڈرے یا نہ ڈرے، مگر سزا تو ملے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس کے مقابلے میں جو ظالم نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیا، فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے۔ روضہ کی جمع ہے، روضہ بھی ایک باغ جس میں بہت زیادہ ہریالی اور لذت ہے۔ الجنات جمع ہے، جنت کی مختلف طبقات اور درجات ہیں، تو جنات باغات اور روضہ باغات، گویا کہ روضہ جنات میں بھی خاص و خاص ہے، تو وہ باغات اور جنت کے گلستانوں میں ہوں گے۔ وہ جو مختلف درجات کے جنات ہے، ان مختلف درجات کے جنات کے اندر جو روضات ہے وہ ان روضات میں ہوں گے۔ اس طرف سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جنت کا اپنا ایک حال یہ ہے کہ اس میں درجات ہے، طبقات ہیں، پھر اندر مختلف اجزاء ہے، تو جنات بھی ہے، روضات بھی ہے، اور مختلف لوگوں کے لیے ان کے حساب سے مختلف طبقے ہیں۔ تو ان کے لیے جن بعض کے لیے جنات روضات الجنات ہے، کچھ تو جنات میں چلے گئے، کچھ پھر وہ ہے کہ جنات میں بھی کچھ درجات ہیں جن میں روضات ہے، اور وہ روضات میں جائیں گے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے
ان کے رب کے پاس۔ جنت کا یہ ذکر اور جنت کی یہ بہت بڑی خوبی اور ایک جامع خوبی کہ ان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر چیز ان کے سامنے حاضر اور مہیا ہوگی، مطلب یہ ہوا بات حاضر نہیں کر۔ اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، تو وہ چاہیں گے اعلیٰ کو، تو اعلیٰ ان کو ملے گا، اور ہر اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے، تو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کی فرمائشیں کرتے رہیں گے، انتہا کوئی نہیں۔ بہت بڑا جامع جملہ ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ یہ کا مطلب یہ کہ ایک تو تم دنیا میں رہتے ہو، عیش و عشرت کرتے ہو، اور یہیں کی چیزوں کو، اور یہیں کے باغات کو، یہیں کے بنگلوں کو، یہیں کی کوٹھیوں کو تو سوچتے ہو کہ یہ سب کچھ ہے، لیکن ذالک هو الفضل الکبیر، بہت بڑا فضل یہ ہے نہ کہ دنیا، یہ روضات الجنات بڑا فضل ہے، دنیا بڑا فضل نہیں، ذالک کا لفظ نہیں مقصود، یہی ذالک کے بعد پھر جب ہوا بھی آ گیا، ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے، یہ ہوا کی لفظ۔ اور فضل ہے یہ کہ تم نے جو کچھ بھی نیک اعمال کیے اس پر یہ جزا مرتب تو ہو رہی ہے، لیکن تمہیں جو ملے گا نا وہ بہت بڑا ہے، لہذا یہ اللہ کا فضل ہے۔ اعمال تو تمہارے لیے بہانہ ہوگا، اصل تو اللہ کا فضل ہے۔ اور الفضل کی طرف سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اللہ پر یہ واجب نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف اللہ کر ہی نہیں سکتا اور طاقت ہی نہیں ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ ہم کو ضرور دے گا، مگر یہ بطور فضل ہے، بطور وجوب نہیں، اور بہت بڑا فضل ہے، کبیر۔ بڑا کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے تصور سے بالا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہ تو وہ ہے یبشر اللہ کہ خوشخبری سناتا ہے اللہ عبادہ اپنے بندوں کو۔ کون سے بندوں کو؟ الذین آمنوا، ان کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ یہ مزید اس بشارت کی تاکیدات ہے۔ یبشر خوشخبری دے رہا ہے، وہ بھی کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ وہ بھی کس کو دے رہا ہے؟ اپنے بندوں کو۔ وہ بندے کیسے ہیں؟ ایمان والے۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، یہ خوشخبری میں سنا رہا ہوں۔ لوگ خوشخبری سنانے والے کو کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری اس لیے سنا رہا ہے تاکہ مجھے کچھ ملے، خوشخبری میں بطور بشارت مبارکی کے کچھ ملے۔ مگر اے نبی آپ کہہ دیجئے میں اتنی بڑی بشارت دے رہا ہوں لیکن تم سے کچھ مانگتا نہیں، یہ رد ہے۔ اور یہ اتنی بڑی دعوت پیش کی جا رہی ہے تو کہیں کوئی جاہل یہ نہ سمجھے کہ اس نبی کو اپنے کسی جاہ و مال و متاع کا سے مطلب ہے۔ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں اس پر تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں۔ الا المودۃ فی القربى،
مگر محبت فی القربا قرابت کی، مگر مودت اور محبت اور دوستی فی القربا قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے۔ میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر میں تم سے ایک چیز مانگتا ہوں، وہ ایک چیز ہے رشتہ داری والی محبت، قرابت کی محبت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجرت مانگی ہے، اور وہ اجرت یہ مانگی ہے کہ المودۃ فی القربا، جبکہ تمام پیغمبروں نے تو یہی کہا ہے کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ اجرت نہیں مانگتے مگر صرف یہ چیز دے دو۔ تو یہ اس جملے میں پھر اجرت مانگنا مودت فی القربا کا اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک خود دوسرے مقام پر سورۃ سوال میں ہے کہ قل لا اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اور دوسرے مقامات پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قوم سے کہا کہ میں اجرت نہیں مانگتا۔ اس مقام پر یہ ان المودۃ فی القربا کا جو استثناء ہے کہ صرف مودت قربا کو ہی مانگتا، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ الا جو استثناء ہوتا ہے اس کی ایک قسم ہے استثناء متصل اور ایک ہے استثناء منقطع۔ متصل استثناء یہ ہوتا ہے کہ جو الا کے بعد المودۃ فی القربا ہے یہ اجرن کے اندر داخل ہو جائے، کہ میں کوئی اور اجرت نہیں مانگتا مگر صرف یہ اجرت مانگتا ہوں۔ لیکن استثناء منقطع عربی میں جو استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس الا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ماں باپ قبر جو کچھ ہے یہ ماں باپ والا اس کے اندر داخل ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں مانگتا تم سے کوئی اجرت، لیکن اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لیکن رشتہ داری کی محبت تو کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ المودۃ فی القربا کوئی اجرت ہے، یہ اجرت نہیں ہے، یہ اجرت میں داخل اور شامل نہیں ہے جس سے اس کو الگ کر کے مستثنیٰ کیا گیا اور جس کو مستثنیٰ متصل کہتے ہیں، بلکہ یہ استثناء منقطع ہے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اجرت کی تو بات ہی نہیں، لیکن مودت فی القربا تو کرو۔ تو یہ جو لیکن مودت فی القربا تو کرو، لیکن میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، تو یہ اجرت میں داخل اور شامل نہیں ہوتا۔ یہ الا استثناء منقطع ہے اور لیکن کے معنی میں ہے، یہ اجرن کے اندر داخل بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ متصل استثناء ہی ہو جائے کہ میں تم سے مانگتا ہوں صرف ایک چیز المودۃ فی القربا، تو ظاہر ہے کہ المودۃ فی القربا تو کوئی اجرت نہیں، یہ بھی بطور مبالغہ کے کہا گیا ہے کہ میں تو تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تو صرف مودت فی القربا مانگتا ہوں۔ اب وہ مودت فی القربا کو اگر تم اجرت سمجھتے ہو تو میں وہی مانگتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو اجرت نہیں ہے، تو اجرت سے اس کو مستثنیٰ کیا اور یہ اجرت میں ہی ڈال دیا مگر بطور مبالغہ کے، ورنہ یہ معلوم ہے کہ یہ اجرت نہیں۔
تم سے کوئی اجرت مانگوں تو وہ مودت فی القربہ کی اجرت ہے، مگر مودت فی القربہ کی اجرت نہیں ہے، مگر میرا مطالبہ مودت فی القربہ کا ہے۔ تو یہ مبالغے والا انداز ہوتا ہے۔ اگر کلام فہمی ہو کہ یہ کوئی اجرت کا مطالبہ ہو رہا ہے، یہ اجرت نہیں ہے اس لیے کہ استثناء منقطع ہے، لیکن کے معنی میں یہ اجرت میں سے نکالا نہیں ہوا ہے، اور اگر اس کو اجرت میں سے نکال بھی دیا جائے اور اجر مانا بھی جائے تو بھی یہ بالفرض والی بات ہے، بطور مبالغہ کے کہا جا رہا ہے کہ میں تو تم سے کچھ نہیں مانگتا، ہاں یہ مانگتا ہوں، یہی اجرت مانگتا ہوں کہ تم مودت فی القربہ کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی اجرت نہیں ہے، یہ تو اجرت والا سوال اور اس کا جواب ہوا۔ لیکن اس مودت فی القربہ سے مراد کیا ہے؟ جو اجرت تو نہیں ہے لیکن اس کا مطالبہ تو ہے کہ میں تم سے نہیں مانگتا مگر مودت فی القربہ مانگتا ہوں اور اس کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں، لیکن یہ ایک چیز ہے جو میں چاہتا ہوں کہ تم کرو۔ تو جمہور مفسرین نے اس کا معنی کیا یہ ہے کہ مودت کا معنی دوستی اور قربہ کا معنی رشتہ داری، اور فی القربہ معنی رشتہ داری کی وجہ سے جو محبت ہوتی ہے۔ عربوں کے رواج میں اور عام مروجہ طریقوں میں کسی کی رشتے کا لحاظ کیا جاتا تھا، تو میں تم سے کوئی اجرت مطالبہ نہیں کرتا، لیکن اس کو تو تم کم از کم اتنا لحاظ تو کرو کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، میرا تم سے ایک نسبی تعلق ہے۔ اس رشتہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھ سے عداوت نہ کرو بلکہ تم میری بات تو سنو، تم جلد بازی نہ کرو بلکہ تم سکون سے پہلے میری پوری بات سنو، اگر اس میں کوئی بات معقول ہے تو قبول کرو، اگر معقول نہیں ہے تو میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تم مجھے بتاؤ، مجھے سمجھاؤ، میری خیرخواہی کرو۔ تو میرا تم سے مطالبہ کچھ نہیں ہے، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر تم تو اتنے گئے گزرے ہو کہ وہ میری رشتہ داری اور میرے رشتہ داری کی دوستی اور محبت کا بھی حق ادا نہیں کر رہے ہو، بحیثیت رواج کے اس رشتے کی نسبت سے کم از کم میری بات کو سنجیدہ کرو، سنو، تو میری کچھ خیرخواہی کرو، میں تمہارا خیرخواہ ہوں، تم میرے خیرخواہ ہو، میری بات پوری سنو، سمجھ آتی ہے تو قبول کرو، نہیں آتی ہے تو میرے خیرخواہ بن کر مجھے سمجھاؤ کہ میں غلط ہوں، مگر تم تو بغیر سنے جلد بازی میں دشمنی پر اتر آئے، وہ غیروں کی طرح کا معاملہ کیا، وہ میرے وہ رشتے کا جو ہے اس کا بھی تم نے لحاظ نہیں کیا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تم نے میرے رشتہ داری کا مطالبہ مان کر اس کا لحاظ کر دیا تو پھر آگے ایمان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، تو تمہارا پھر بھی کام ہو گیا، کام تمہارا پھر بھی نہیں بنے گا، مگر دعوتی انداز میں جس قسم کی تدریج اور مرحلہ وار اور ترغیب کا جو پہلو ہوتا ہے اس میں یہ بتانا پڑا کہ تم میری بات سنو، تم سے میرا جو رشتہ تعلق قریش سے اور پورے عرب سے اور مختلف قبائل سے، تو نہیں مانگتا میں تم سے کوئی اجرت الا المودۃ فی القربہ، مگر رشتہ داری کی محبت، مگر رشتے میں محبت۔ فی القربہ فی ہوتا ہے کی وجہ سے، فی کا ایک معنی ہوتا ہے کی وجہ،
یعنی قربا اور رشتے داری کی وجہ سے جو محبت ہے اس کا مطالبہ کرنا، اس کا لحاظ کرنا۔ امام بخاری نے کتاب التفسیر میں اس کا معنی یہی کیا ہے کہ الا ان تصلوا ما بینی و ما بینکم قرابۃ۔ عبداللہ ابن عباس سے تفسیر میں، کثیر میں، آلوسی میں، روح المعانی میں اور جمہور علماء نے یہی معنی نقل کیا ہے کہ بہترین قول یہ ہے کہ ان تودونی فی قرابتی وتصل الرحم التی بینی و بینکم، کہ تم محبت کرو مجھ سے میرے رشتے کا لحاظ کر کے میری بات سنو۔ یہ اس کا ایمان ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی ہے الا المودۃ فی القربى، کہ یہاں المودۃ دوستی اور فی القربى اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے، اللہ کے تقرب کو یہاں قربا کہا اور مودت دوستی۔ اللہ کے تقرب حاصل کرنے میں دوستی کا میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں، اور اس قربا کو مودت کے لیے ظرف بنایا، گویا کہ یہ دوستی تقرب کے اندر ہے، یہ بطور مبالغہ ہے۔ اللہ کا تقرب اور اللہ کی دوستی اور اللہ سے تعلق جوڑنا اس کا مطالبہ ہے، اور کچھ نہیں مانگتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں دوستی کرو۔ یہ جو معنی ہے قرآن مجید کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 57 میں بالکل اسی طرح کا مضمون ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ جو چاہتا ہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے، بس یہ مطالبہ ہے کہ رب کا تقرب حاصل کرے۔ تو وہاں سورۃ فرقان کی آیت 57 میں بالکل تصریح ہے کہ الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، وہ آیت اس آیت کی بالکل تشریح ہو گئی، تفسیر القرآن بالقرآن۔ یہ سوال ہی ختم ہو گیا کہ کسی اجرت کا مطالبہ کیا گیا ہے، متصل کر دو یا منقطع کر دو، مطالبہ ایک ہی ہے، کچھ نہیں مانگتا۔ میں تو اللہ کا قرب چاہتا ہوں، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی تم کوشش کرو، اللہ والا کا راستہ اختیار کرو۔ یہ مودت فی القربى، یہ والا معنی اور یہ تفسیر بھی ٹھوس تفسیر ہے، اس لیے کہ دوسری آیت میں تصریح ہے، اور پہلا والا معنی بالکل صحیح ہے، عبداللہ بن عباس سے مرد، یہ دونوں معنی بالکل صحیح ہیں۔ اور جب کسی ایک آیت میں جملے کے اندر، مفہوم کے اندر دو تین مفاہیم سما سکتے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت اتنی جامع ہے، کلمات اتنے جامع ہیں کہ ان دونوں تینوں مفاہیم کو شامل ہے، ترجیح دینے کی ضرورت نہیں، یہ تو دونوں باتیں صحیح ہیں۔ لیکن اس کا ایک تیسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ کہہ دیجیے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ تم محبت کرو۔ المودۃ محبت، فی القربى رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو
تو جو میرے رشتے کے لوگ ہیں کم از کم ان سے محبت سے پیش آؤ. اور بطور خاص پھر اس بالقربہ کے اندر یہ ہے یا تو بنو عبد المطلب پورے یا بطور خاص حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین. تو میں کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر مودت فی القربا کہ تم میرے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرو، میں اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں. اور اہل تشیع بھی اس آیت کو بیان کرتے ہیں اور اہل بیت کی محبت میں اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ نے فرمایا، نبی کہتے ہیں میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اس لیے کہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو. الا المودۃ فی القربى، پہلے دو معنی کے بعد یہ تیسرا معنی. لیکن یہ تیسرا معنی اس کے بارے میں بتانے سے پہلے یہ بات تو دے کہ اہل بیت ان سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے. اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ہمیں محبت ہے. اور بطور خاص حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے فضائل میں جو کچھ مروی ہے اس کے بھی ہم قائل، معترف اور ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. ان کے بڑے فضائل اس وقت کا نہیں. مگر یہ بات بھی ہے کہ یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت سے خارج ہیں. یہ بات بڑی غلط ہے، خلاف معقول بھی ہے اور خلاف منقول بھی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج وہ رشتہ داروں میں قربا میں شامل نہیں ہیں، فقط ہی یہ 2 یا 3 یا 4 یا 5 شامل ہیں. تو یہ بات تو پہلے. لیکن اس آیت میں میرے رشتہ داروں کی محبت کا مطالبہ کرنے والا جو قول ہے وہ صحیح ہے. اس آیت میں یہ معنی برا ہے، اس لیے کہ آیت یوں نہیں ہے کہ الا مودۃ القربا، قربا مانا رشتہ دار اور مودہ مانا محبت، مگر میں مطالبہ کرتا ہوں رشتہ داروں کی محبت کا. یوں نہیں کہ رشتہ داروں کی محبت کا، اس میں تو بیچ میں فی آ رہا ہے. ایک ہے مودۃ القربا، رشتہ داروں کی محبت، اور ایک ہے المودۃ فی القربا، میں مطالبہ کرتا ہوں تم سے رشتہ داری میں محبت کا، اور ایک ہے رشتہ داروں کی محبت کا. تو یہاں رشتہ داروں کی محبت کا ذکر ہی نہیں ہے، رشتہ داری میں محبت کا ذکر. تو یہ جو تیسرا قول ہے یہ الفاظ کے ساتھ فٹ نہیں ہے، یہ تو پہلی بات ہوگی. دونوں یہ اس وجہ سے ضعیف ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطالبہ کن سے کہہ رہے ہیں، بیان کن سے؟ میں تم سے اجرت نہیں مانگتا مگر میرے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرو. یہ خطاب تو کافروں سے ہے. اب کافروں کو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی محبت نہیں تھی، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، بس میرے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرو. تو یہ کہاں تک یہ بات صحیح ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ کافر ہے، ان سے خطاب ہے، وہ نبی سے ہی محبت نہیں کرتے، نبی ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں چاہتے مگر اہل بیت سے محبت کرو. یہ مفہوم تو نہیں بنتا. اور پھر یہ اگر بنتا بھی ہے الفاظ میں چلے بن بھی جائے اور خطاب کافروں سے ہے،
چلو مجھ سے محبت نہیں ہے، میرے اہل بیت سے محبت کرو، یہ معنی اگر ہم لے بھی لیں تو کیا یہ بات کسی عظیم نبی کی شان کے اور تعظیم کے مطابق ہے کہ میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا، بس میرے اہل بیت کا خیال رکھو، اہل بیت سے محبت کرو؟ یعنی یہی میرا بنیادی مطالبہ ہے کہ میری قرابت اور میرے رشتوں کی اور ان چند افراد کے ساتھ تم محبت کرو، ویسے بھی مطالبہ کرتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا۔ یہ نبی کی شان اور شان دعوت کے کیا مطابق ہے؟ لہذا اس سیاق و سباق سے اس توجیہ کا اور ان الفاظ سے اس توجیہ کا اور دوسری آیت سے اس توجیہ کا ضعف معلوم ہوتا ہے۔ یہ توجیہ ضعیف ہے اور یہ مراد نہیں ہے۔